بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس پروگرام کے 21ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم کھانے سے متعلق دعائیں سیکھیں گے اور گرامر میں فعل قال کی پریکٹس کریں گے اور انشاءاللہ کچھ نکات تعلیم یا شوق کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کھانے سے متعلق دعاؤں پر۔ یاد رکھیے ہم نے بنیادی نماز کے حصے کور کر لیے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ، آخری 6 صورتیں، اذکار نماز میں وضو کے بعد کی دعا، رکعت باندھنے کے بعد ثنا اور رکوع و سجود کی تسبیح، تشہد، درود، اس کے بعد کی دعا، یہ ہم نے نماز کے اذکار سے متعلق چیزیں کور کی۔ کچھ مزید دعائیں بھی ہم لے رہے ہیں جو انسان روزانہ پڑھتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بھی ہم نہ صرف دعاؤں کا مطلب سمجھیں بلکہ ان کے ذریعے جو ہم الفاظ سیکھ رہے ہیں وہ ہم قرآن کے سیکھنے میں استعمال کر سکیں۔ تو پچھلی بار ہم نے سونے سے متعلق دعائیں سیکھی تھیں، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد۔ آج ہم کھانے سے متعلق دعائیں سیکھیں گے۔ ہم دہرا دیں اس بات کو کہ الحمدللہ آپ نے اب تک اگر اسباق کور کیے ہیں، مسلسل سیکھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے سیکھا ہوگا، تو ہم نے اب تک تقریباً 207 الفاظ نئے سیکھے ہیں، جس میں کم از کم 100 ایسے ہیں جو 34,000 بار آتے ہیں۔ اگر آپ 207 الفاظ سیکھے ہیں پورے کے پورے تو اس سے بھی زیادہ نمبر آپ نے سیکھا ہے۔ اور اس سبق میں 14 الفاظ جو تقریباً 1800 بار آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم کھانے کے پہلے۔ کھانے کے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، مختصر دعا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور اگر کوئی شخص بھول جائے اور اسے بیچ میں یاد آئے تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اور دوسری دعا، دوسرا ورژن اس کا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں ٹھیک ہیں۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، فی اولہ اس کے شروع میں، اول و آخر اردو کا کلمہ ہے، اول یعنی شروع میں، آخر یعنی آخر میں، اولہ اس کا اول، اولہ یا اولہ، یہ ہو اور ہی دونوں بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ربہ، کتابہ اور لہو، منہ، عنہ، معہ، لیکن بی کی جب آواز آتی ہے اس سے پہلے زیر آتا ہے یا آتا ہے تو یہ ہی بن جاتا ہے آسانی سے ادا کرنے کے لیے۔ فی اولہ اس کے اول میں یعنی اس کے شروع میں، وفی آخرہ اور اس کے آخر میں، فی یعنی میں، آخرہ اس کا آخر، فی آخرہ اس کے آخر، وفی آخرہ اور اس کے آخر میں، اللہ کے نام سے اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں۔ حدیث کے مطابق اگر انسان بسم اللہ کہنا بھول جائے تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس لیے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ سکیں۔ اگر ہم بھول جائیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ، الحمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کے 2 مطلب ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، الحمد کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے تعریف، ساری تعریف، اور دوسرا شکر۔ ہم نے کھانا کھایا، شکر کا پہلو غالباً یہاں زیادہ نمایاں ہے، اس لیے کھانا کھایا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے، شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی جس نے، الذی یعنی جس نے، 300 بار آیا ہے تقریباً قرآن میں الذی، جس نے۔ الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین، وہ سب جو، یا جنہوں نے، یا جن لوگوں نے۔ الذی جس نے یا وہ جو، دونوں روانی کے حساب سے وہ جو آئے گا یا جس نے آئے گا۔
اطعمنا، اطعمہ یعنی کھلایا، اطعمہ کھلایا، نا ہم کو، وسقانا، و یعنی اور، سقا پلایا. اردو کا کیا لفظ ہے اس میں؟ ساقی. اور دیکھیے کہاں بن رہا ہے، ہم نے کہا تھا اردو کا کنیکشن کدھر ہے، اشاروں میں بتائیے. فاعل مفعول فعل. تو سقا، سقوا سقیتا، سقیتم سقیتو سقینا. یسقی یسقونا، تسقی تسقونا، اسقی نسقی. اسقی اسقو، لا تسقی لا تسقو. ساقن، ساقن ہمارے پاس ساقی ہے، پلانے والا، اگرچہ کہ غلط معنوں میں ہماری شاعری میں، لیکن ساقی یعنی پلانے والا. سقا پلایا، سقا پلایا. تو اگر آپ جو ہے سقا کو کھینچ کر یہاں تک لائیں تو آپ کو ہو سکتا ہے اردو معنی مل جائے. اردو معنی مل جائے تو اینکرنگ یا اس کو آپ پکڑ کر اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. سقا مطلب پلایا، سقانا پلایا ہم کو، وسقانا اور پلایا ہم کو، وجعلنا و اور، جعل بنایا، جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے، نا ہمیں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، اسلام لانے والوں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے، سر جھکانے والوں میں سے. اب میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، سوچ کے بولیے، ٹھیک ہے؟ سوچ کے بولیے کہ جعلنا اور جعلنا دونوں میں کیا فرق ہے. یعنی آپ سے پوچھوں گا میں سوال، جب جواب دینا ہے آپ کو. جعلنا جس میں یہاں جزم ہے لام پر، اور جعلنا جس میں لام پر زبر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جعلنا کا معنی کیا ہے؟ جعلنا جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، توڑنا نہیں ہے اس کو، وہ ایک ورڈ ہے. ہاں، جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا یہ ہے، جعلنا ہم نے بنایا. جعل جعلو جعلتا جعلتم جعلتو جعلنا، یہ ایک ورڈ ہے. اور جعل، بنایا ہمیں، اچھا ادھر سے کوئی، اس نے بنایا ہمیں، ہمیں، ہمارے لیے نہیں. جعل لنا اگر ہوتا تو ہمارے لیے بنایا ہوتا. جعل نا اس نے بنایا ہمیں یا ہم کو یا ہمیں. تو زبر اور جزم کے فرق سے معنی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں گے وہ جعلنا من المسلمین یعنی ہم نے بنایا اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے، وہ جعلنا من المسلمین اس نے بنایا ہم کو مسلمانوں میں سے. تو جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا اس نے بنایا ہم کو. اسی طرح خلقنا اور خلقانا. خلقنا یعنی ادھر سے خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. خلقنا، خلقنا ادھر سے پیچھے سے، خلقنا پیدا کیا ہمیں، اس نے پیدا کیا. خلقا اس نے پیدا کیا، نہ ہمیں. خلقنا اس نے پیدا کیا ہمیں. آخری اور ایک مثال، رزقنا اور رزقنا. رزقنا، رزقنا مطلب ہم نے رزق دیا، اور رزقنا اس نے رزق دیا ہم کو. رائٹ، اس نے رزق دیا ہم کو. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہاں دیکھا اطعمہ، کھلایا. طعامہ یعنی چکھا یا کھایا، اطعمہ کھلایا. ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ ایکسرسائز کریں گے. جیسا اس سے پہلے میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. اسی طرح ماتا مر گیا، اماتا مارا. حیا زندہ رہا، احیا زندہ کیا. اسی طرح طعامہ کھایا یا چکا، اطعمہ کھلایا. اطعمنا اس نے کھلایا ہم کو، وسقانا اور پلایا ہم کو، وجعلنا من المسلمین. اب ہم آتے ہیں ایک مثال کی طرف کہ کھانے کے بعد دعا کی. دعا کو پوری طرح زندگی میں لانے کے لیے اس فارمولے کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا انطباق کر سکتے ہیں. دعا کے ساتھ احتساب. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا، شکر کر رہے ہیں. لیکن شکر کے بارے میں قرآن نے کہا، بہت خوبصورت کہا، اعملوا آل داؤد شکرا. قولوا آل داؤد شکرا نہیں کہا، کہو. اعملوا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سیکھا نا، اعمل عمل کر، اعملوا عمل کرو.
اعملوا آل داؤد شکرن، عمل کرو اے آل داؤد شکر کا. یہ نہیں کہا قولوا آل داؤد شکرن کہ کہو اہل داؤد شکر. تو شکر جو ہے وہ عمل کا شکر ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن کامل شکر، پورا شکر وہ عمل والا شکر ہے. اور عمل کا شکر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھلایا ہے اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اس سے جو طاقت ملے گی اس کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. جعلنا، اس نے بنایا ہم کو. اسی طرح خلقنا اور خلقانا. خلقنا یعنی ادھر سے خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. خلقنا، خلقنا ادھر سے پیچھے سے خلقنا، نے پیدا کیا ہمیں. اس نے پیدا کیا. خلقا اس نے پیدا کیا، نہ ہمیں. خلقنا اس نے پیدا کیا ہمیں. آخری اور ایک مثال رزقنا اور رزقنا. رزقنا، رزقنا مطلب ہم نے رزق دیا، اور رزقنا اس نے رزق دیا ہم کو. رائٹ، اس نے رزق دیا ہم کو. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہاں دیکھا اطعمہ، کھلایا. طعامہ یعنی چکھا یا کھایا. اطعمہ کھلایا. ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں یہ ایکسرسائز کریں گے. جیسا اس سے پہلے میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. اسی طرح ماتا مر گیا، اماتا مارا. حیا زندہ رہا، احیا زندہ کیا. اسی طرح طعامہ کھایا یا چکا، اطعمہ کھلایا. اطعمنا اس نے کھلایا ہم کو، وسقانا اور پلایا ہم کو، وجعلنا من المسلمین. اب ہم آتے ہیں ایک مثال کی طرف کہ کھانے کے بعد دعا کی. دعا کو پوری طرح زندگی میں لانے کے لیے اس فارمولے کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا انطباق کر سکتے ہیں. دعا کے ساتھ احتساب. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا، شکر کر رہے ہیں. لیکن شکر کے بارے میں قرآن نے کہا، بہت خوبصورت کہا، اعملوا آل داؤد شکرا. قولوا آل داؤد شکرا نہیں کہا. کہو اعملوا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سیکھا نا، اعمل عمل کر، اعملوا عمل کرو. اعملوا آل داؤد شکرن، عمل کرو اے آل داؤد شکر کا. نہیں کہا قولوا آل داؤد شکرن کہ کہو اہل داؤد شکر. تو شکر جو ہے وہ عمل کا شکر ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن کامل شکر، پورا شکر وہ عمل والا شکر ہے. اور عمل کا شکر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھلایا ہے اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اس سے جو طاقت ملے گی اس کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. عبادت اس میں پہلے ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس میں لگانا ہے. ویسے مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے، رائٹ؟ لیکن ان عبادتوں میں خالص جو عبادتیں ہیں، مثلا نماز ہے وہ پہلے آئے گی، قرآن ہے، تلاوت ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد آف کورس حقوق ہے، کمانا ہے، جانا آنا ہے، ہیلپ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. ترتیب الٹنی چاہیے. تو اس طاقت کو ایسا نہ ہو کہ ہم استغفر اللہ نافرمانی میں استعمال کریں. احتساب کہ پہلی بار کہا تھا تو کیا کیا تھا، اب تک کیا کیا تھا، اور پلان کہ یہ جو طاقت مل رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کا کدھر استعمال ہوگا. اینڈ تبلیغ. اب میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان الفاظ کی دعاؤں کے پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اللہ کے نام سے، فی اولہ اس کے شروع میں وآخرہ. اور اس کے آخر میں. بسم اللہ فی اولہ وآخرہ. اللہ کے نام سے، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. الحمد للہ تعریف شکر اللہ کے لیے الذی جس نے اطعمنا. کھلایا ہمیں. الحمد للہ الذی اطعمنا تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہمیں وسقانا اور کھلایا ہمیں وجعلنا اور بنایا ہمیں من المسلمین
وسقانا وجعلنا من المسلمين اور کھلایا ہمیں اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے الحمد لله الذي جس نے أطعمنا کھلایا ہمیں الحمد لله الذي أطعمنا تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہمیں وسقانا اور کھلایا ہمیں وجعلنا اور بنایا ہمیں من المسلمين مسلمانوں میں سے وسقانا وجعلنا من المسلمين اور کھلایا ہمیں اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے جزاکم اللہ خیر. ناظرین اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم انشاءاللہ اس بار اعادہ کریں گے پچھلے اسباق کا، خاص کر ان ناظرین کے فائدے کے لیے جو بعد کے اسباق میں جوائن کیے ہیں یا دیکھنا شروع کیا انہوں نے کچھ وقفے کے بعد. ویسے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اچھا ریویژن ہوگا، اسی لیے ہم نے سبق کو مختصر رکھا ہے اس بار. تو ہم شروع کریں گے اس کا اعادہ ہوا سے، لیکن بہت فاسٹ ہوگا. ناظرین یاد رکھیے اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس گرامر کے حصے کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے کرنا چاہیں گے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بولیے اور بتائیے اور شوق سے پڑھیے، ساتھ مل کر پڑھیے، گھر والوں کے ساتھ پڑھیے، مل کر ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایک ماحول بنے گا اور دماغ میں کافی بجلیاں چمکیں گی یا اثرات ہوں گے اس کے، جس کے نتیجے میں آپ کی سیکھنے کی رفتار کافی تیز ہو جائے گی. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی یہ ریویژن پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم گرامر کا اعادہ شروع کرتے ہیں جو پچھلے اسباق میں ہم کر چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا ہوا یعنی وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اب ترجمہ کیجئے آپ لوگ. ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. ایک بار اور. ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. صرف عربی میں. ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو. ایک بار اور. ہوا انت انتم، انا نحنو. اب میں اشارے کروں گا، عربی میں بتائیے آپ. ایک بار اور. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جمع کیسے بنتی ہے عربی میں. جیسے مسلم اگر ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون یا مسلمین، مسلمون یا مسلمین. ایسے ہی مومن کی جمع مومنون مومنین، صالح کی صالحون صالحین، کافر کی کافرون کافرین، مشرک کی مشرکون مشرکین، منافق کی منافقون منافقین. اسی طرح اب ہم نے یہ مذکر کے صیغے میں سیکھے تھے یہ جمع بنانا. اب ہم مؤنث کے صیغے بنانا سیکھیں گے. مسلم کی مؤنث کیا ہوگی؟ مسلمہ، اور اس کی جمع مسلمات. اسی طرح مومن کی مؤنث مومنہ اور اس کی جمع مومنات. اسی طرح صالح کی مؤنث صالحہ اور اس کی جمع صالحات. اسی طرح کافر کی مؤنث کافرہ اور اس کی جمع کافرات. مشرک کی مؤنث مشرکہ اور اس کی جمع مشرکات. اسی طرح منافق کی مؤنث منافقہ اور اس کی جمع منافقات. ٹھیک ہے. اب ہم ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا کی پریکٹس کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو مطلب اس کا، ہو مطلب اس کا، ہم ان سب کا. آپ سب پریکٹس کیجئے میرے ساتھ اشاروں کے ساتھ. ناظرین اس وقت میں ایک وضاحت کر دوں. اب ہم چونکہ اور بھی سیکھ چکے ہیں
پچھلے اسباق میں ہو ہم کاکم اینا کو افعال کے ساتھ جڑا کر، حروف جر کے ساتھ جڑا کر، اسم کے ساتھ جڑا کر، جیسے ربہ ربہم اسم ہے تو اس کا ان کا ہو گیا، حروف جر کے ساتھ جڑا ہے ہم نے لہو لہم، اس کے لیے اس کے ہو گیا، خلقہ خلقہم سیکھا ہم نے پیدا کیا اس کو تو اس کو بھی ہو گیا. تو یہ ہم کاکم اینا اس کا مطلب اس کا ہو سکتا ہے، اس کے ہو سکتا ہے، اس کی ہو سکتا ہے، اس کو ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم یہ جو الفاظ ہیں ہو ہم کا کم ای نا، اس کو رب کے ساتھ ملا کر پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کیجئے. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا اس عورت کا رب. ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا. ٹھیک ہے، صرف عربی میں پریکٹس کریں گے اس کی. ناظرین میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا. ایک بار اور. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا ربہا. اب ہم پریپوزیشنز کا ریویژن کریں گے. پہلے چار لا اور لی، من، عن اور مع. لا اور لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. مثال کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اور میرے لیے میرا دین. مثالیں ہم کیوں یاد رکھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ لا اور من اور عن سے لیے پر یہ سب گڈمڈ ہو جائے گا اگر ہم مثالیں یاد نہ رکھیں. اگر کچھ بھی کنفیوژن ہوتا ہے تو مثالوں کو یاد رکھ لیجئے. تو لا اور لی کا مطلب لیے، من کا مطلب سے. مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. عن سے، مثال رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے. اور ہم چونکہ اب ریوائز کر رہے ہیں میں آپ کو اور بھی بتا دوں سے اور بارے میں بھی آتا ہے عن کا مطلب. اور مع ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. ان چار کو اب ہم ہو ہم کا کم ای نا اور ہا کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے. یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. یہ چاروں ہو ہم کا کم ای نا اور ہا کے ساتھ مل کر پریکٹس. ترجمہ کیجئے آپ لوگ. لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا. ٹھیک ہے، صرف عربی میں. لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا. ٹھیک ہے، اب دوسرے لفظ کے ساتھ پریکٹس کریں گے. من. ترجمہ کیجئے. من ہو من ہم من کا منکم منی منا منہا. صرف عربی میں. من ہو من ہم من کا منکم منی منا منہا. تیسرا لفظ جو ہے ہمارا وہ ہے ان. ان یعنی سے. ترجمہ کیجئے. ان ہو ان ہم ان کا انکم انی انا انہا. صرف عربی میں. انہو انہم ان کا انکم انی انا انہا. جو چوتھا لفظ ہے حروف جر کا وہ ہے مع. مع یعنی ساتھ. ترجمہ کیجئے. معہو معہم معکا معکم معی معنا معہا. صرف عربی میں. معہو معہم معکا معکم معی معنا معہا. ناظرین اسی پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ
اگلا پروگرام ہم ضرور دیکھیں گے، اس سٹڈی کو ضرور جاری رکھیں گے اور ہم مرتے دم تک قرآن کے طالب علم بن کر رہیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔